Now come forward to move an important part of our program, Urdu Bayan. For this I invite Hamida to come on to the stage and deliver the bayan. Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi kafa wa salamun ala ibadil lazina istafa amma ba'd. قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. محترم بزرگوں، دوستوں، میں اس بزم پور بہار میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فارن کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبل مچ گئی۔ اب پوری طاقت اور قوت دل و دماغ نور اسلام کو بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستوں میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تھپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھاندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، اے غیر عربوں، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے ہیں، آج ہمارے دین اور عزت آبرو کا طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے ہیں، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے خداؤں کی توہین کیا جا رہا ہے، جھٹلایا اور ٹکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ اس دن دور نہیں ہے، مکے سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کیے گئے۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی، محمد اور ان کے ماننے والوں کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، لین دین، سلام و کلام بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانے کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کو کسی کی اختیار نہ تھی، کسی کو مجال نہ تھا۔ مسلمانوں کو شبہ ابی طالب میں بند کر دیے گئے، راستے میں پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب تھے۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے۔ درختوں کے پتے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج سے ہی ڈالی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھنس گئے، قدم لڑکھا رہے تھے۔ قربان جائے ان مسلمانوں پر جن کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی۔ مسلمانوں کی قحط حالات دیکھ کر کفار کہہ لگا رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ اب بھی تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں۔ انوار محمد نے ہمیں فیضاب کر دیا، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کو انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔